الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، نہیں تو ہم کسی ہندو کے گھر میں پوجا کر رہے ہوتے اور گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام نے بہت سی صفتیں سیکھی، جن میں سے چند صفتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ ان ساری چیزوں کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے پر چھری پھیری حضرت اسحاق پر، تو وہ چھری کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا اسماعیل پر، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو یہ حکم کر دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی باقی نہیں کرنا، تو اس چھری سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو چھری کاٹنے کی صفت رکھتی ہے تو اللہ کے حکم سے، یعنی انہوں نے خوب دھار کر کے چھری کو ان پر پھیرا تھا، لیکن اس چھری سے بھی انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کا بال بھی باقی نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم حضرت کیسے کہیں گے، مریم علیہ السلام، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی جب ان کی ماں کے اوپر غلط الزام لگائے گئے تو انہیں غلط کہا گیا، تو انہوں نے چھوٹے جب وہ ہوئے تھے جب ہی انہوں نے بولا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بول کے دکھایا، وہ بولنے لگے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، مطلب ایسے معجزے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، تو صحابیوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے صحابہ تو وہ ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اسے ایک بار مبارکباد، اور جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا اسے 7 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اہم شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یعنی جب کوئی گزر رہا ہے تو راستے سے تکلیف دینے والی کچھ بھی چیز پڑی ہو، پتھر، کنکڑ، چھلکا، کیلے کا کچھ بھی ہو، اس کو سائڈ میں کر دینا، یہ ایمان کی ایک ادنا شاخ ہے، یعنی سب سے چھوٹی۔ دوسرا ہے نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے،
نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور نماز میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ ایسے پیشاب کرا کے لٹایا کرو، اسے بہت زیادہ کرے گا یہ پیشاب۔ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ نماز میں ہمیں غسل سے لے کے سلام پھیرنے تک ساری چیزوں کو معلوم کرنا ہے۔ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے، ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے۔ تو دیکھو، اور وہ تجوید سے اور ترتیل سے نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھو آج ہماری کیسی نماز ہے کہ ہم 10-15 منٹ میں اپنی نماز کو پڑھ کے نمٹ جاتے ہیں۔ نماز ہر بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یعنی جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اور برے کاموں سے نہیں رک رہا تو سمجھو اس کی نماز میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور برے کاموں سے اور غلط کام سے نہیں رک رہے تو سمجھو کہ ہماری نماز میں کمی ہے۔ تو ہمیں اپنا وضو جو ہے اول درجے کا کرنا ہے، اول درجے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم وضو کریں گے تو ہمیں آداب اور مستحب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرنا ہے۔ جتنا کہ ہمارا وضو اچھا ہوگا اتنی ہی ہماری نماز اچھی ہوگی۔ یعنی وضو ہم کیسے کریں گے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اور جو وضو کا یہ مستحب اور آداب ہے، جو وضو کا پانی گرے وہ واپس ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کروں ہاں تو کعبے کی طرف مت کرو، ادھر ادھر کر لو، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی نماز کو اور زیادہ اور بڑی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو 3 بار کی جگہ 5 بار پڑھ لیں، 5 بار کی جگہ 7 بار پڑھ لیں۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی نماز بھی بڑھانی چاہیے۔ جتنی ہماری نماز بڑھے گی، زیادہ ہوگی، لمبی ہوگی، اتنی ہی ہمیں مزہ آئے گا، اتنا ہی ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی۔ تیسرا ہے علم و ذکر۔ علم و ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اور علم و ذکر جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا جب تک ہم صحیح ذکر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے۔ ہمیں غسل پتہ ہونا چاہیے صحیح سے، وضو اور پاکی، قبلہ، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ جیسے اگر ایک آدمی کہیں جا رہا ہے راستے میں اور اندھیرا ہو رہا ہے راستے میں، تو جب تک اندھیرا ہوگا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، جب تک ہم ذکر کا مزہ، جب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ چوتھا ہے اکرام مسلم۔ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، ٹھیک آئے تو الحمدللہ کہنا اور سننے والے کو یا رحمک اللہ کہنا۔ دوسرا، جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تیسرا، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ چوتھا، جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے
رات بھر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے نا. مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا تو سمجھ لو اسے جنت مل گئی. سبحان اللہ. پانچواں اخلاص نیت، یعنی جو بھی کام کریں بس اللہ کے لیے کریں، پورے سچے دل سے اللہ کے لیے کریں. اگر ہم نے اللہ کے راستے میں ایک گٹھلی بھی دے دی سچے نیت سے تو اس کا ثواب ہمیں احد پہاڑ کے برابر ملے گا. اور اگر ہم نے پورا پہاڑ بھی سونے کا صدقہ کر دیا، پورا پہاڑ بھی سونے کا صدقہ کر دیا ہم نے، اور ہمارے دل میں دکھانے کی نیت سے ہم نے کرا تو اس کا ثواب ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ قیامت میں کہیں گے کہ جاؤ جس کے لیے کرا تھا دکھاوے کے لیے اسی سے ہی لے لو. چھٹا ہے دعوت تبلیغ. دعوت تبلیغ یعنی ہر کسی کو دین کی دعوت دینا. ہم جتنا دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے اتنا ہی وہ ہمارے اندر اترے گی. جوائی ہے نا الٹا ہاتھ رکھ کے لے کرتے ہیں نا، جوائی الٹا ہاتھ کر منہ پہ رکھ کے